اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس بات کی اتنی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ بی بی فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار چلی جائے اور علل اعلان لوگوں کے ہجوم کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ اس کی ہمارے سامنے کچھ چند ایک ممکنہ وجوہات سامنے آتی ہے اور ان میں سے ہر ایک وجہ اپنے مقام پہ اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ اپنے اس مطالبے کے ذریعے منافقین کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ جس طرح کے زمانہ رسول میں کچھ لوگوں نے رسول خدا کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی اور خدا نے قرآن مجید میں ان کو بے نقاب کر دیا۔ بعین ہی بی بی کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان منافقین کے چہروں سے پردہ ہٹائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے ان کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو فدق کی سالانہ آمدنی تھی اس کی کوئی معمولی مقدار نہیں تھی، بلکہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی 24,000 دینار سے لے کر 70,000 دینار تک تھی، یعنی اس کے درمیان مقدار پر محیط تھی۔ تو اب یہ اتنی زیادہ کثیر رقم تھی کہ جس کے ذریعے ایک حکومت کو بآسانی طور پر چلایا جا سکتا تھا۔ لہذا جناب سیدہ نے اپنے اس مطالبے سے واضح کر دیا کہ جو ان کے مذموم عزائم اس فدق کو حاصل کرنے کے پیچھے ہیں، بی بی نے ان کو سب کے اوپر عیاں کر دیا۔ اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ اس لیے کیا کہ یہ جو بی بی کا مطالبہ تھا یہ حقیقی مطالبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دوسرے مطالبہ کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ مطالبہ تھا اپنے شوہر علی ابن ابی طالب کی خلافت اور ولایت کو ان سے تسلیم کروانا۔ یعنی بی بی نے اپنے اس مطالبہ فدق سے یہ بات واضح کر دی کہ جس طرح زمینیں اور دوسرے مال و اسباب میرے بابا رسول اللہ کی ملکیت تھی، ویسے ہی خلافت و جانشینی اور ولایت و امامت بھی میرے بابا کی جانب سے وراثت کے طور پہ علی ابن ابی طالب کو ملی ہے۔ تو لہٰذا بی بی نے جب یہ واضح طور پہ مطالبہ کر دیا کہ مجھے فدق دے دیا جائے، اگر تو بی بی کا یہ مطالبہ قبول کر لیا جاتا تو بی بی دوبارہ ان سے اپنے شوہر کی ولایت و امامت کے لیے اقرار لے لیتی، کیونکہ جب بی بی پہلے مطالبے میں حق پر ہوتی تو پھر بالیقین دوسرے مطالبے میں بھی ان کو حق پر قرار دے دیا جاتا اور ان کو اپنی بات کے ثابت کرنے پر پھر کسی قسم کے گواہوں کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ لہٰذا انہوں نے اثر نو کیا کر دیا، پہلے مطالبے کو باطل کر دیا تاکہ دوسرے مطالبے کی نوبت نہ آئے۔ بی بی نے گویا کہ اپنے اس مطالبے سے یہ واضح کر دیا کہ یہ حقیقت میں اس ولایت و خلافت کے منکر ہیں جو کہ میرے شوہر علی ابن ابی طالب کو وصیت رسول خدا کے مطابق ملی ہے۔ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ حق ہمیشہ طلب کیا جاتا ہے اور بغیر طلب کی کبھی بھی حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، اور اگر کوئی شخص اپنے حق پر خاموش ہو جائے تو یہ ظلم پروری شمار ہوتے۔ لہٰذا بی بی نے آواز بلند کی کہ یہ باغ فدق میرا تھا، رسول خدا نے میری ملکیت میں دیا تھا اور یہ میرا ذاتی حق تھا جو مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ لہٰذا جب تک میں اس کو طلب نہیں کروں گی، دربار میں جا کر لوگوں کے سامنے مجمع عام میں اس کا مطالبہ نہیں کروں گی، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ میرا حق تھا، بلکہ لوگ کہیں گے یہ حکومت کے پاس پہلے سے موجود تھا، لہٰذا یہ کسی دوسرے کا حق نہیں بلکہ حکومت کا اپنا ہے۔